ایک موقر روزنامے نے حالیہ ضمنی انتخابات میں عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی کو چونکا دینے والی فتح قرار دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ نتیجہ متوقع تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابات کے لیے سنجیدگی سے جان نہیں ماری تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی ایک وجوہ کی بنا پر انتخابات ملتوی کر دے گا۔ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حتمی فیصلہ طے شدہ تاریخ سے چند دن پہلے آیا۔ اس وقت تک مریم نواز انتخابی مہم چلانے اور بڑے بڑے عوامی جلسے کرنے کی بجائے ملک سے جانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس سے پہلے حالیہ مہینوں میں انہوں نے بہت کامیاب جلسے کیے تھے۔ مسلم لیگ نون نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ان انتخابات پر وقت، توانائی اور مالی وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ جب ان کے نتائج پارلیمنٹ میں نمبرز کے کھیل کو متاثر نہیں کرنے جا رہے۔ یہ حقیقت بھی سب پر واضح تھی کہ عمران خان یہ نشستیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور ان پر ایک بار پھر انتخابات کروانے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے طرز عمل کا بھی پتہ تھا کہ وہ عمران خان کو جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کے مقابلے میں سہارا دے گی۔ یہ انتخابی مقابلہ اس سے قبل 20 نشستوں پر ہونے والے مقابلے سے مختلف تھا۔ اس وقت تحریک انصاف نے بھرپور کامیابی حاصل کی تھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک تو غلط امیدواروں کے چناؤ کی وجہ سے انتشار کا شکار تھی، اور دوسرے IMF کے سخت پروگرام کی وجہ سے رائے دہندگان بھی ناراض تھے، کیونکہ وہ معاشی مشکلات کے گرداب میں تھے۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد بپھرے ہوئے عوام کے احتجاجی مظاہروں کی چیختی ہوئی شہ سرخیاں بھی غلط بیانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے چند سو حامی پولیس سے الجھے اور پھر الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے چند ایک گھنٹوں کے لیے دھرنا دیا۔ ملک بھر میں کچھ مقامات پر چند درجن کے قریب مظاہرین نے جمع ہو کر مختلف اداروں کے خلاف نازیبا استعمال کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ تاہم وسیع پیمانے پر احتجاج نہ ہونے کی وجہ یقینی طور پر عمران خان کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس رات احتجاج کرنے کی بجائے ان کے حامی اپنی توانائیاں لانگ مارچ کے لیے بچا کر رکھیں۔ میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں۔ آج اب پروٹیسٹ اب ختم کر دیں۔ وہ خود بنی گالا چلے گئے تاکہ اپنے مشیروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی حکمت عملی وضع کر سکیں۔ حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے خلاف آنے والے فیصلے سے پہلے ہی آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ اس فیصلے پر اعلیٰ عدلیہ سے فوری طور پر حکم امتناع مل جائے گا، لہٰذا اس فیصلے سے ان کے عزائم کو اسی طرح کوئی خطرہ نہیں جس طرح حالیہ ضمنی انتخابات جیتنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ مثبت یا منفی پیش رفت اپنی جگہ، لیکن اصل سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیا عمران خان لانگ مارچ کریں گے یا نہیں؟ وہ اس کی دھمکی بھی دیتے آئے ہیں اور پھر اسے ملتوی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے۔ ایک طرف وہ اعتراف کرتے ہیں کہ صدر عارف الوی ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ اور PDM کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ اگلے آرمی چیف کی نامزدگی پر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے اور عام انتخابات کی طے شدہ تاریخ سے پہلے کوئی قابل قبول تاریخ طے کی جا سکے۔ اس لیے لانگ مارچ کرتے ہوئے ایسا بحران نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ بات چیت کا عمل تو سیبوتاژ ہو جائے لیکن حکومت نہ گرے۔ دوسری طرف وہ سوچتے ہیں کہ جب تک اسلام آباد میں وسیع عوامی احتجاج سے دباؤ نہیں بڑھاتے، وہ PDM حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس سوچ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ PDM اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے اپنے قدم مضبوطی سے جما رکھے ہیں۔ ان کا عمران خان کے مطالبات منون تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر وہ لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو تشدد خارج از امکان نہیں۔ اس کے نتیجے میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آ سکتی ہے۔ غالباً ایسا فوجی مداخلت کے نتیجے میں ہوگا، لیکن اس سے فوجی حکومت قائم ہوگی نہ کہ عمران خان کی۔ نیز اس کے بعد سیاسی قائدین اور جماعتوں کو ناپسندیدہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس روز چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا، اسی روز آرمی چیف نے اعلان کیا کہ وہ 5 ہفتوں بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نے آف دا ریکارڈ کہا، اس سے لگتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو کیا کوئی انہیں مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ انہوں نے عمران خان پر ہر حوالے سے اندھا اعتماد کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان پر بے لاگ تنقید بھی ہوئی، لیکن سازش کی تھیریاں گھڑنے والے روایتی بکرات خطرے کی بو سونگنا شروع ہو جائیں گے اگر نئے آرمی چیف کو فوری طور پر نامزد نہیں کیا جاتا، جبکہ عمران خان لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اب مقابلہ آخری راؤنڈ میں داخل ہو چکا۔ اسٹیبلشمنٹ، PDM اور عدلیہ سب عمران خان کو پارلیمنٹ کے فورم پر اپنے مسائل حل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ کوئی بھی معیشت اور نظام کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، جبکہ ملک کو اقتصادی دیوالیہ پن اور مسلسل عالمی جانچ کا سامنا ہے۔ عمران خان کی شہری درمیانی طبقے میں مقبولیت ان کے سیاسی مستقبل کو یقینی بناتی ہے، لیکن وہ ہٹ دھرمی سے آئینی جمہوریت کے وہ اصول قبول کرنے سے انکاری ہیں جن پر دیگر سیاسی کھلاڑیوں کا اتفاق ہے۔ یہ رویہ ایک جماعت کی مطلق العنانی کی راہ ہموار کرتا ہے، چاہے وہ حکمران سویلین ہو یا فوجی آمر۔ ماضی میں بھی اس نسخے کو بارہا آزمایا گیا اور ہر بار یہ ناکام ہوا۔ مستقبل میں بھی یہ کام نہیں کر سکے گا۔